میں ہر سال 10 محرم کو 2 کام کرتا ہوں۔ رب محمد کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، پورا سال میرے گھر میں رزق کم نہیں ہوتا، الحمدللہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ 2 کام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین فرمائی ہے، ان کے بارے میں کہا ہے، اور بہت زیادہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، تو انہوں نے بھی اپنے گھر کے اندر رزق کے اندر وسعت پائی، برکت پائی۔ بہت زیادہ اکابرین نے اس پر عمل کیا، تو انہوں نے بھی الحمدللہ اس عمل کی برکت سے سارا سال رزق میں برکت پائی ہے۔ یہ مجرب عمل ہے۔ لوگ 10 محرم کو محرم الحرام میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ 2 کام ضرور کر لو۔ یہ 2 کام حدیث پاک سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ثابت ہے۔ پہلا کام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ لوگ عاشورہ کے 10 محرم کے روزے کو رکھتے تھے، یہ فرض تھا روزہ رکھنا اس وقت۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 محرم کو روزہ تو یہودوں بھی رکھتے ہیں، غیر مسلم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آئندہ سال میری زندگی باقی رہی تو 2 روزے رکھنے ہیں، 9-10 کا یا 10-11 کا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی معاملات کے اندر بھی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، دینی کام میں مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ کیا کہا؟ اگر آئندہ سال زندگی رہی تو 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھنا ہے۔ اب اس کی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی 3 صورتیں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ 3 روزے رکھ لیے جائیں، 9-10-11 کا، یا پھر 9-10 کا یا 10-11 کا رکھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 صورتیں بیان کرتے ہیں۔ اگر مجبوری ہے، بیمار ہے بندہ، تو 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ایک تو ہے روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو کام حدیث پاک سے ثابت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ حدیث پاک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے مال میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ اور آپ حدیث دیکھنا چاہتے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 797 میں اس طرح کی حدیث موجود ہے، آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے کر سکتے ہیں کہ آپ عاشورہ کے دن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے وسعت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جتنا اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ تو یقین مانے آپ کے گھر کے اندر رزق ختم نہیں ہوگا، اللہ بہت رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 2 کام تو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو تیسرا کام ہے وہ نہیں کرنا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ